پڑھ کے جو اگر بچے کے لائق عورتیں نہیں ہیں، بانج پن ہے، ڈاکٹری اعتبار سے حضرت ایک تھوڑی سی بات بڑھا دوں، جی بڑی پیاری آیت یاد آ رہی ہے، بڑا مزہ ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت علی نے یہی کہہ دیا تھا کہ مجھ سے جو بھی کوئی پوچھ لے گا میں اس کا جواب قرآن کی آیت سے دوں گا، سبحان اللہ، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو ایک یہودی تھا نا، وہ بہت پڑھتا رہا، اسٹڈی کرتا رہا، اس کے دماغ میں بات آ گئی، بولے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، بولے ہاں۔ اس کی داڑھی کچیا تھی، کچیا سمجھ رہے، یہاں بال یہاں بال یہاں بال، اور حضرت علی کی بھری ہوئی گیا، بولے میں نے سنا ہر چیز کا جواب تم قرآن سے دو گے اور ہر چیز کا بیان قرآن میں؟ حضرت علی بولے ہاں۔ تب وہ یہودی بولا یہ بتاؤ میری کچیا داڑھی اور تمہاری بھری ہوئی داڑھی قرآن کی کون سی آیت میں اس کا ذکر ہے بتاؤ۔ یار کیسے کیسے سوال۔ حضرت علی بولے کوئی کام کی بات پوچھ لے، اپنی کچیا داڑھی کو لیے کر رہا، کوئی اور بات پوچھ لے۔ اس نے سوچا ارے یار اس کا جواب نہیں مل لیا، پوچھا لگایا، بولے حضرت علی سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ 10-20 اکٹھے ہو گئے، پھر کہا بتاؤ میری کچیا داڑھی کا ذکر، آپ کی بھری ہوئی داڑھی کا ذکر۔ حضرت علی بولے کوئی اور اچھی بات پوچھ۔ کہا کہ حضرت علی اب بچاؤ کر رہے ہیں، ان سے بچ۔ پھر انہوں نے شور مچایا، 100-200 آدمی کھڑے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا، علی مسکرا کر کے بولے نہیں مانتا تو لا پوچھ لے یار۔ جی واہ، پڑھ کے سنا دوں کون سی آیت ہے؟ جی کچیا داڑھی کا ذکر اور بھری ہوئی داڑھی کا ذکر۔ فاض علماء سنیں گے مزہ آئے گا، جی تم لوگ سنو گے تو قرآن پڑھنے کا وعدہ کرو۔ جی بولے 2 رکوع پڑھو، 3 رکوع پڑھو، جب بھی نماز میں نا فجر میں جاؤ چاہے ایک ہی رکوع پڑھو، تمہارا من ہلکا ہو جائے، سمجھے دل کی بیماریاں نکل جائیں گی۔ حضرت علی سے کہنے لگا میری کچیا داڑھی تمہاری بھری ہوئی داڑھی ذرا ذکر بتاؤ۔ حضرت علی بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد بولے والبلد الطیب سبحان اللہ یخرج والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ پوچھے ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ جی حضرت علی نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد بولے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، بولے اچھی زمین، ترجمہ کرو جی والبلد الطیب، بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ والبلد الطیب اچھی زمین یخرج نباتہ بإذن ربی، اپنے رب کے حکم سے کیا کرتی ہے بولو؟ اچھی فصل دیتی ہے۔ اور اس کی داڑھی پگڑی، بولے والذی خبث لا یخرج الا نکدا، بولے خبیث زمین، بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی، 1-2 ٹھنڈ جم جاتے ہیں۔ حضرت علی کا علم، بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے، اور بولے بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی ہے، 1-2 ٹھنڈ جم جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن یار، پڑھو گے نا جب ہم پڑھتے ہیں نا بڑا مزہ، گھنٹوں اسی میں گزر جاتے ہیں، ایک آیت نکلتی ہے، ایک آیت نکل کے آتی ہے سامنے، سمجھ میں آگئی۔ اب بات وہیں چل رہی تھی حضرت مریم والی۔ اب حضرت مریم جوان ہو گئی، ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا مریم، کواری مریم، تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا ہے۔ ڈر گئی، ارے مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، کوئی غلط کام کرنے والی نہیں،
میری شادی بھی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ کہا ڈرو مت، میں فرشتہ ہوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تمہیں بیٹا دینا چاہتا، کہا دینا تو چاہتا بغیر شادی، قادر مطلق ہے وہ، علی کل شیء قدیر ہے وہ، بیٹا دے گا۔ کہا کیا کہے گی دنیا، سماج جینے دے گا؟ میری ماں کا کیا ہوگا، میرے باپ کا کیا، اس کی شادی نہ ہو بیٹا ہو جائے، دنیا کیا کہے گی؟ گھبراؤ مت، جب اللہ تعالیٰ بیٹا دینا جانتا تو تہمت سے بھی بچانا جانتا۔ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیو تم، قرآن پڑھا، پھونک دیا، پیٹ میں امید ہو گئی۔ اسی لیے میں نے کہا سورہ مریم پڑھ کے، جو اگر بچے کے لائق عورتیں نہیں ہیں، بانج پن ہے، ڈاکٹری اعتبار سے بھی اگر کمی، یہ سورہ مریم پڑھ کے، کھجور پہ پڑھ کے دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے۔ اب چھپاتی رہی، جب پیدائش کو پیٹ بڑھتا ہی ہے، چھپاتی رہی، کوئی جانتے ہی نہیں تھا ان کے حجرے میں، لیکن جب پیدائش کا وقت ہوا تھوڑا درد ہوا، قرآن میں آتا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ کسی کو حفاظ علماء کے سننے کی بات ہے، کسی عورت کے پیدائش کی وجہ درد ہوتا، گڑ پہ پڑھ کے یہی آیت دیتے، کھجور پہ پڑھ کے، پانی پہ پڑھ کے، مٹھائی پہ پڑھ کے یہی دیتے، یاد رکھیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ جاؤ پیڑ کے نیچے، کھجور کے پیڑ کے نیچے گئی، چھک گیا کھجور کے، کھا لو، کھالی، پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب چکر بڑھ، اب یہ ہوا جو تھی آگ کی طرح پھیل گئی، جس کو اتنی شریف لڑکی سمجھتے تھے، اس نے کیا کیا، بیٹا ہوا، بیٹا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، آ کے بولے مریم تو اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا، تیری ماں بھی اچھی، تو نے کیا کیا، تیری شادی میں بیٹا کہاں سے لائی؟ مریم روتے روتے، کوئی جواب نہیں دے رہی، روتے روتے، جب کوئی بات نہیں بنی، سب لوگ بولے کہاں سے آئے بیٹا؟ حضرت مریم بولی جاؤ اس بیٹے سے جا کے پوچھو کہاں سے آیا تھا، کوئی جواب دے گا مجھے پتہ نہیں۔ کسی نے کہنا بیچاری پہ صدمہ بڑا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے، کوئی بولا ہٹ گئی، کچھ لوگ بولے یار آج تک ہم نے اس کا قدم غلط نہیں دیکھا، نہ اس کو حجرے میں کوئی مرد جاتا ہے، یار کچھ تو بات کہیں نہ کہیں سے لیک ہوتی، کوئی بات نہیں تھی، چلو چل کے دیکھو کیا بات ہے۔ ایک میلہ چلا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ، جی سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، اللہ کے نبی تھے، جی بے شک، سبحان اللہ۔ پالنے میں لیٹے ہوئے، لوگ آ کر کے کہنے لگے، قرآن میں جب یہ واقعہ پڑھو گے تو ناولیں پڑھنا بھول جاؤ گے، جی بے شک۔ حضرت عیسیٰ لیٹے ہوئے پوچھا بچے تو کہاں سے آیا؟ جی وہ بچہ کہنے لگا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 16واں سپارہ اٹھاؤ اور دیکھو ہے نہیں، قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بے شک۔ ایک دن کا، 2 دن کا بچہ بولنے لگا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اور میرے اوپر کتاب بھی آئے گی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بغیر باپ کے بھیجا، مالک ہے جی بے شک۔ اللہ۔ تو پھر جب دیکھا کہ بچہ بول پڑا تو تہمت بچا۔ جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیارے یہ بات یہی پوری ہوتی ہے۔ اگر سورہ مریم پوری تفسیر بتاتا جاؤں بہت آگے بات پہنچ جائے گی۔ آج کے بعد قرآن کی طرف توجہ رکھو، انشاءاللہ۔ جو تمہارے گھروں میں قرآن ترجمے والا ہو، کنز الایمان لو۔ کیا لوگے بولو؟ کنز ایمان۔
ایک صفحہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھتے رہا بے اور شک تم سے پڑھنا نہیں آتا تو امام صاحب کے پاس جاؤ قرآن شریف پڑھنا سیکھو جب تم اپنی زمین کھیت کاروبار سب کرنا سیکھ سکتے ہو تو نماز بھی سیکھ سکتے ہو اور قرآن پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہو یہ ان کی شادی کا موقع ان کی دستار کا موقع ان کی بہن کی شادی اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما آمین آمین تمام آفت و بلیات سے محفوظ و مامون فرما دے آمین مجھے بھی عمل کی توفیق آمین اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم کی توفیق اور انہیں بھی علم کی توفیق عطا فرما دے اس میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ میں گواہ بنا کر کے سب کو توبہ کرتا ہوں مولا معاف فرما دے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں واتوب الی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم